الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وقرة عيوننا وتدريك بيوتنا آلانا وأولانا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى آخر الآية. سر پہ سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں، سر پہ سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں، وہ عاشقوں کی بھیڑ، وہ لہجے وہ بولیاں. سر پہ سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں، وہ عاشقوں کی بھیڑ، وہ لہجے وہ بولیاں، اور روضے کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں. لب باہیں آنکھیں بند پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. لب باہیں آنکھیں بند پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور یہ دربار نبی ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار نبی ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں پہ جھولی پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں پہ جھولی پھیلایا نہیں کرتے. ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اور یہ لمحے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کے باغ سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں اے حامد، جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں اے حامد، پھر وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، پھر وہ کسی کے سامنے یوں ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے. اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس خالق و مالک نے ایک بار پھر ہمیں اپنے مقدس ذکر کے لیے، قرآن سننے کے لیے، اپنے نبی کا فرمان سننے کے لیے نعمان بھائی کے گھر پر جمع فرمایا. اور نعمان بھائی نے یہ اہتمام، یہ انصرام، یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا ہے کہ تسلی، سکون اور اطمینان سے بیٹھ کے حضور کے امتی حضور کا ذکر سن لیں. بولیں سبحان اللہ. یہ جو 7 احباب آئے ہوئے ہیں، یہ نوجوان، اور یہ جو ابھی محفل کا سامہ چل رہا تھا، اس میں میں تھوڑی بات کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. یہ کچھ احباب سرجانی کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک بھائی ترنگی سے تشریف لائے ہمارے ساتھ، یہ بڑا بوٹ سے تشریف لائیں، یہ لیاقت آباد سے تشریف لائیں. ٹھیک ہے، ابھی جن کا مجھے پتہ ہے میں تو ان کا ذکر کر رہا ہوں.
ابھی مجھے یہاں پہ اور گیسٹ بھی نظر آ رہے ہیں جو نعمان بھائی کے گیسٹ ہیں، وہ نہ جانے کہاں سے تشریف لائیں۔ اب جب یہ چہرے یہ علاقوں اور مختلف ایریاز سے آئے ہوئے لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن پہ ایک حدیث دستک دینے لگی۔ حدیث پاک کا مفہوم فرمایا مختلف علاقوں میں رہنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچر والے، مختلف سوسائٹی والے جب وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کا مقصد صرف اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر ہو، تو فرمایا یہ اٹھتے محفل سے بعد میں اللہ ان کی مقصد کا اعلان پہلے فرما دیتا ہے۔ جب تک یہ بیٹھتے ہیں اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، رب کی رحمت چھما چھم ان پہ برسنے لگتی ہے۔ فرمایا جب تک بیٹھتے ہیں تمہیں تو آسمان کے، تمہیں اپنے سر کے اوپر چھت نظر آئے، چھت کے اوپر آسمان نظر آئیے، ڈسٹینس نظر آئیے، ستارے نظر آئیں، سیارے نظر آئیں، چاند نظر آئے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ تمہارے اوپر نورانی فرشتوں نے اپنے پر رکھ دیے، اور وہ پر جو رکھے نا، وہ پر رکھنے کا عالم یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو ڈسٹینس ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال کوئی سفر کرے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہنچے۔ فرمایا ایسے 7 آسمان ہیں، اب فاصلہ خود ہی طے کر لو کہ کتنا بنتا ہے، لیکن فرمایا جب تم ذکر کی محفل میں بیٹھ جاؤ اور یہ نورانی فرشتے اپنے نورانی پر تمہارے اوپر رکھ دیں تو یہ 1 پر 2، 2 پر 3، اور فرشتے صدائیں دیتے ہیں آؤ ہمارے مقصد کی محفل مل گئی، اور پھر پر رکھتے 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 اتنے فرشتے اس محفل پہ آ جاتے ہیں کہ ان کے پر عرش کو چھونے لگتے ہیں۔ پھر سکون کیوں نہیں نازل ہوگا اس محفل میں؟ دل کو تسلی کیوں نہیں ہوگی کہ رب کے نورانی فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں؟ اتنا سکون اور اتنا سکینہ نازل ہوتا ہے اس محفل میں۔ یہ وہ مبارک محفل کہ بندہ بیٹھے اور دل میں کوئی حاجت لیے بیٹھے اور زبان پہ نہ لائے، صرف دل میں ہے حاجت اور مالک پریشان ہوں، یہ پریشانی تو حل کر دے۔ اس محفل کے صدقے تمہاری رب وہ پریشانی بھی حل کر دیتا ہے، وہ پریشانی بھی حل کر دیتا ہے۔ یہ اتنی مبارک مجلس ہے۔ اب اتنی مبارک مجلس، محفل، سنگت اور گیدرنگ میں آپ اور میں آ کر بیٹھے ہیں، اور پھر میرا وقت موبائل میں نکل جائے، میرا وجدان تو کہیں اور ہو، میرا وجود یہاں پر ہو۔ فزیکلی تو آپ یہاں پر ہیں لیکن آپ کا ذہن کہیں اور پر ہے، تو پھر برکتیں نہیں سمیٹ پائیں گے۔ تو پھر فائدہ کس چیز کا ہے؟ فائدہ اس بات کا ہے کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں نا، کوئی پوری رات کی محفل نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے، کچھ لمحات میں ہمیں چلے جانا ہے۔ تو بھائی جب وقت گزار ہی رہے ہیں تو بالکل وجدان اور وجود کے ساتھ، ظاہری اور باطنی جسم کے ساتھ، پوری اٹینشن اور فوکس کے ساتھ بیٹھیں اور نبی کے ذکر کی برکت اپنے دامن میں لے کر چلے جائیں۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ابھی محفل چل رہی تھی تو ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا، چونکہ آپ بھی سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہوں گے اور آپ زمانے کو دیکھتے ہیں، بڑے بزرگ افراد بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو یقیناً ہمارے والد محترم کی عمر کے ہیں۔ دنیا دیکھی ہے لوگوں نے تو اندازہ ہوگا کہ آج دور کیا چل رہا ہے نا۔ آج دور یہ چل رہا ہے کہ بھائی نعت خوانی ہوتی ہے نا تو بھائی ادھم دھاڑ ہو جاتی ہے، پھر تو بھائی بندہ اپنا گربان چاک کر دے یا سامنے والے کے گربان کو پکڑ کے مارے، یہ نعت خوانی ہو رہی ہے، یہ انداز ہے۔ وہ نوٹ نچھاور ہو رہے ہیں تو نوٹ نچھاور میں پھر نظر بھی نعت خوانی میں چل رہی ہے، کون سا بڑا نوٹ ہے، وہ ڈائریکٹ منگتا کر کے جیب میں جا رہے ہیں، باقی سب رہنے دو ابھی، یہ نعت خوانی ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے۔ نقیب حضرات تو پھر نقیب ایسے کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بالکل اسٹیج ہلنے لگتا ہے، ایسے جیسے بم مارنے لگیں۔ کہیں بھی پوچھا کرنا کیا چاہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو، تو کہتے بم نہیں مارنا، پھر جملہ دینے لگا۔ بھائی جملہ دینے لگا کہ بم مارنے لگا، 2 جملہ؟ یہ محفل کا رنگ ہی بدل دیا نا، بالکل ادھم دھاڑ مچائی ہوئی ہے۔ یہ محفل ہے، یہ آداب ہیں، اس سے برکتیں ملیں گی۔ محفلیں یہ ہوتی ہیں کہ جس انداز سے ابھی آپ ذکر نبی سن رہے تھے، آنکھیں بند ہوں اور پھیلی ہوں جھولیاں، یہ والا انداز ہو نا، آنکھیں بند کر کے ذوق کے ساتھ، تصور کے ساتھ بالکل ایک کنیکشن اپنا ڈیولپ کرے بندہ، اور اپنی لو لگا کے جب نعت پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر اللہ بڑھا دیتا ہے، اس محفل کی برکت اللہ بڑھا دیتا ہے، پھر اس میں 4 چاند لگا دیتا ہے، پھر اس میں رنگ بھر دیتا ہے رب۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاص کے ساتھ، ادب کے ساتھ ذکر نبی جب ہوگا نا تو اس میں برکت اور رنگ ہی الگ نظر آئیں گے آپ۔ تو یہ محفلیں آج کے دور میں بہت کم ملتی ہیں کہ جہاں اس انداز سے نبی کا ذکر آپ کو سننے کو ملے، اور بیان ہو تو پھر بیان بھی مقصد ہو، کچھ سیکھنے کو بھی ملے، آپ کی پریشانیوں کا حل بھی ملے، اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں کیا میں اس پہ مطمئن ہوں، کیا مجھے کچھ اور کرنا چاہیے کہ جو میرے نبی اور رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آج اس پہ میں اور آپ غور کریں گے، اور چونکہ منسوب خاص ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ محفل ہے۔ دیکھیں اسکرین بھی نہیں ہے نا، پچھلے سال دوسری تھی، اس سال دوسری ہے۔ نعمان بھائی ہمارے تو نعمان بھائی پوچھ رہے تھے یہ کیا نئے لڑکے ہیں؟ میں نے کہا یہ ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے، پچھلی بار جتنے افراد آئے تھے ان میں سے سوائے ایک کے اب سارے نئے افراد آئے، تو سب مجھ سے محفل کی نوعیت پوچھ رہے تھے، تو میں نے ان کو زیادہ ڈیفائن نہیں کیا، میں نے کہا بس ایک پرائیویٹ محفل ہے اور آپ نے چلنا ہے۔
کیونکہ محفل عموماً آپ کو پتہ ہے کس انداز سے ہوتی ہے، وہ اسٹیج، وہ جو ابھی میں نے ذکر کرتی نا، وہ ساری لوازمات ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح جو کمرے میں گھر میں محفل سجائی جاتی ہے نا، اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں، اس کی نورانیت الگ ہوتی ہے، کیونکہ جتنا آپ رینوویٹ کرتے ہیں نا اتنا آپ کی نیتوں میں شیطان ملاوٹ بھی ڈال دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ تو جتنا سادگی اور سنجیدگی کے ساتھ آپ اپنے نبی کے ذکر کو کریں گے اس قدر برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ محفل سجانا اور ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، آ جائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جزاک اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ اصل میں وہ کب سے بیچارے جو ہے نا وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے میں نے خود کہہ دیا آ جائیے۔ کہیں آپ کے علامہ صاحب تو بتاؤ ہو رہے ہیں کہ ہار پہنا دیجیے، نوان مہینہ آتے ہی یہ سوغات ہمارے گلے میں ڈال دیجیے۔ اللہ پاک یہ محبت سلامت رکھے۔ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے چلیں میں آپ کو ایک منظر بتاؤں۔ قیامت کا دن ہے، اللہ اکبر، بولیں سبحان اللہ۔ یہ بیچ کا خلا بزرگ حضرات کو نہیں بول رہا، وہ ٹیک لگائیں، بے شک ان کی مجبوری ہوتی ہے، بیچ کا خلا پر کر دیں، سبحان اللہ، یہاں آگے آ جائیں۔ بالکل آئی کانٹیکٹ کے ساتھ جب بات کریں گے نا تو پھر آپ کو بات سننے میں مزہ آئے گا۔ حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہے، امتی کا نامہ اعمال میں نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اچانک کوئی آتا ہے اور نیکیوں کے پلڑے میں ایک پرچی رکھ دیتا ہے۔ یہ پرچی جیسی رکھتا ہے نا، نیکیوں کا وزن بھاری ہو جاتا ہے۔ نیکیاں کم تھی تو فیصلہ جہنم کا ہونا تھا، اب نیکیاں بھاری ہو گئی تو فیصلہ جنت کا ہوگا۔ اب وہ شخص نہ پلٹ کے جانے لگتا ہے، جب پلٹ کے جانے لگتا ہے نا تو یہ جو امتی کھڑا تھا نا، ہانپتا کانپتا ڈرتا کہ ابھی جہنم میں جانے والا ہوں، اچانک جب فیصلہ پلٹتا اور دیکھتا ہے میں جنت میں جانے والا ہوں اور وہ شخص جا رہا ہے، یہ پرچی رکھ دی، تو پھر نا وہ دامن کو تھامتا ہے اور تھام کے کہتا ہے تم کون ہو کہ جس نے مجھ پہ کرم کیا، تعارف تو کراؤ، اور یہ کیسی کرم نوازی کی ایسے وقت پہ مجھ پہ، میرے کام آئے، اور یہ پرچی میں کیا ہے؟ تو پلٹ کے جواب آتا ہے میں تیرا نبی محمد عربی ہوں۔ کہ یہ پرچی میں آتا کیا ہے؟ کہ یہ وہ درود ہے جو دنیا میں تو مجھ پہ پڑا کرتا تھا، آج تو پریشانی کے عالم میں تیری نیکیاں کم پڑ گئیں تو یہ درود تیرے لیے حاضر ہے، یہ تیرے کام آ جائے گا۔ یہ ہے نبی پہ درود، درود، درود۔ ہم درود پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کریں، اس درود کو پڑھنا لازمی ہے۔ ابھی ہمارے عاقب بھائی شعر پڑھ رہے تھے نا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جبریل امین نے پوچھا اب بتائے کہ آپ سب یہاں ہمیں دیکھا ہی نہیں نا، تو مجھے ایک نقطہ یاد آیا کہ حضور علیہ السلام کے حسن پہ جب بات کی جاتی ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف جب دیکھتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے حضور کے چہرے مبارک میں سورج گردش کر رہا ہے۔ کیا نظر ہے نا، سبحان اللہ، یہ عاشق کی نظر ہے، یہ باادب عاشق کی نظر ہے، نبی کو دیکھنے کی نظر لی، یہ نظر چاہیے۔ تو جب چلے اس سے میں ایک اور بات ریلیٹ کرتا ہوں، ایک نوجوان بیٹھے نا تھوڑا ریلیٹ کر کے سمجھاؤں آپ کو۔ مجنو جو ہے نا، مجنو، لیلا مجنو کی بڑی کہانی مشہور ہے، محبت کی بات سمجھا رہا ہوں، عشق کا نقطہ سمجھا رہا ہوں، لیلا مجنو کی بڑی کہانی مشہور ہے۔ تو مجنو جو ہے نا اس کا نام بھی آج کسی کو نہیں پتا، حضرت نام نہیں جانتا کوئی اس کا کہ نام کیا تھا، اس کا نام کیس تھا، اسٹیٹس کیا تھا، شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، اور نام کیس تھا۔ محبت میں اس نے اپنے آپ کو ایسا فنا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اسے صرف لوگ مجنو کے نام سے جانیں گے، نہ نام جانتے نہ اسٹیٹس جانتے۔ گویا محبت کا پیغام یہ ہے، محبت میں تم، عشق میں تم اپنا اسٹیٹس فنا کر دو، اپنا نام بھی فنا کر دو، تمہاری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ تم غلام نبی ہو، تم امت نبی ہو، بس یہ پہچان ہے تمہاری، یہ اسٹیٹس ہے تمہارا، یہی ہونا چاہیے۔ تو اس نے اپنا نام بھی فنا کیا، اپنی اسٹیٹس اپنی پہچان بھی فنا کر دی۔ لوگ مجنو کے نام سے جانتے ہیں، اسٹیٹس یہ کہ شہزادہ، نام کیس۔ بادشاہ کو پتہ لگا نا جب میرا بیٹا مبتلا عشق ہو گیا ہے، کہا ذرا بلاؤ تو صحیح اس لیلا کو، اس لیلا کو بلاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر کون سے حسن کے پر لگے اس میں کہ جو میرا بیٹا شہزادہ اس کا دیوانہ ہے۔ اب انفارچونیٹلی لیلا زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیلا بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، کتابوں میں یہ ملتا ہے۔ تو جب لیلا آئی نا تو بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ تجھ میں ایسا کیا ہے، تجھ میں ایسا کیا ہے جو میرا بیٹا تجھ پر دیوانہ ہو گیا، کہ تجھ سے زیادہ اچھی تو میرے محل میں کام کرنے والی ہیں۔ جب یہ جواب اس نے دیا نا، اب جو جواب آیا نا، تو آپ کے اندر جو عشق کی چنگاری اگر بجھی ہوگی نا تو وہ اجاگر ہو جائے گی، وہ بیدار ہو جائے گی۔
وہ بالکل جاگ جائے گی کہ یہ بات ہی ایسی ہے، اس کا جواب سننے والا ہے۔ بادشاہ کہہ رہا تجھ میں ایسا کیا ہے جو میرا بیٹا تجھ پہ فدا ہو گیا؟ تجھ سے زیادہ بہتر، خوبصورت اور حسین تو میری خادمہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے مانا میں حسین نہیں، لیکن میرے حسن اور میری اصل سیرت اور میری شکل و صورت کو دیکھنے کے لیے تیری آنکھ نہیں، مجنوں کی آنکھ چاہیے۔ مجنوں کی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ مجھ میں کیا ہے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوالٹیز ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، صرف ہماری چھوٹی عقلوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اوصاف، اولو العزم نبی، ان کا حسن بے مثال، ان کی سیرت بے مثال، اس کو دیکھنے کے لیے نا سچے امتی کی آنکھ چاہیے، ایک عاشق کی آنکھ چاہیے، ابو ہریرہ کی آنکھ چاہیے، پھر تمہیں نظر آئے گا کہ تمہارے نبی کا عالم کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں میں نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھوں ایسا لگے کہ جیسے سورج چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ پاک عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام تشریف لائے، میری سوئی گم ہو گئی، نبی علیہ السلام مسکرائے، ایسی نور کی کرنیں نکلی میری سوئی مل گئی۔ یہ حسن بتا رہا ہوں میں، اب جو نقطہ بتاؤں گا وہ سمجھیے گا، حسن کو سنیں پہلے۔ اب صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو فرماتے حضور علیہ السلام کے دندان مبارک سے ایسی نور کی کرنیں نکلی کہ پہاڑوں پہ پڑی، پہاڑ بھی روشن ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ حضرت جابر فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، محو استراحت ہے، سو رہے ہیں، میں نے دیکھا اور چاندنی رات ہے، چاند کو دیکھتا ہوں، حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں، حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، میں دل میں شش و پنج میں آنے لگا اور میں سوچنے لگا اور میں فیصلہ کرنے لگا یار یہ آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا مدینے کا چاند زیادہ حسین ہے؟ پھر میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے، آسمان کے چہرے پہ تو داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے، کیا مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے؟ یہ مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ صحابہ کی آبزرویشن ہے اور یہ صحابہ کا عشق ہے، کس انداز سے نبی علیہ السلام کے حسن کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب سنیں، امام زرقانی کہتے ہیں یہ جتنا کتابوں میں حضور علیہ السلام کا حسن بیان ہو گیا نا، یہ وہ حسن ہے جو پورا اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ یہ ہے نقطہ سمجھنے والا، یہ وہ حسن ہے جو پورا اللہ نے ظاہر ہی نہیں فرمایا تھا۔ اگر مصطفیٰ کا حسن اللہ پورا ظاہر فرما دیتا تو ایسی کوئی آنکھ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جو مصطفیٰ کا دیدار کر سکتی، کوئی ایسی آنکھ اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تھی جو تاب لا سکتی، جو دیدار کر سکتی۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جو اٹھ جاتا ایک بھی حجاب تیرا تو جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن۔ میں کہیں اور نکل گیا، میں واپس آیت کی طرف آتا ہوں اور اپنی گفتگو کو پھر سمیٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا یہ خوبصورت آیت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تم میں سے ہم نے عظیم رسول کو بھیجا، وہ تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ اللہ، یہ ہے نقطہ۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف میں تم ہوگے، محسوس تمہارے مصطفیٰ کو ہوگی، تمہارے نبی تمہاری تکلیف کو محسوس کریں گے۔ مشقت میں تم ہوگے، تکلیف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوگی۔ اب ایک بات بتائیں، تکلیف محسوس کرنے کے لیے میں مشکل اور پریشانی اور تکلیف اور مشقت میں ہوں اور کسی کو اس کی تکلیف محسوس ہوگی تو تب نا جب وہ مجھ سے باخبر ہو، بولے سبحان اللہ، تبھی ہوگی نا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ کانسیپٹ آ گیا نا کہ جب ہی وہ محسوس کر پائے گا، فیل کر پائے گا جب اسے خبر ہو۔ جب اسے خبر ہی نہیں میں تکلیف میں ہوں تو پھر تو آیت سے پتہ کیا کی دعویٰ جو ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے غموں سے، تمہارے دکھوں سے، تمہارے الم سے، تمہاری پریشانیوں سے، تمہاری مشکل میں پڑ جانے سے سب سے باخبر ہیں۔ باخبر ہے تو تمہاری تکلیف کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وہ مہربان ہے اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ ایسے نبی ہیں، یہ ایسے نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے چچا نے ایک خواب دیکھا، دادا نے عبد المطلب، آپ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب ہی دیکھا، انداز کیا تھا؟ حجر اسود ہے اور حجر اسود سے ٹیک لگا کے دادا بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہے، نیند آ گئی، خواب دیکھا، بیدار ہوئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ یہ کون لکھتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ ریفرنس دیتا ہوں نا میں آپ کو ہر بات کا تاکہ آپ کو بات اتھینٹیکیشن کے ساتھ سمجھنا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور یہ کون سے امام لکھ رہے ہیں؟ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں 75 مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ عاشق تڑپتے رہتے ہیں پوری زندگی کہ ایک بار حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، انہیں زندگی میں 75 مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دادا
حضرت سے ٹیک لگائے ہوئے، خواب آیا، ڈر گئے، اٹھے، بتایا یہ خواب دیکھا ہے، معبر کے پاس چلے گئے، تعبیر بتانے والے کے پاس، تعبیر بتانے والے کے پاس گئے، اس نے کہا خواب سناؤ، کہا میں ٹیک لگا کر سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سینے سے ایک بڑا اونچا درخت نکلتا ہے، اور وہ درخت اتنا وسیع ہے کہ وہ پھیلتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس درخت سے نورانی کرنیں نکل رہی ہیں، اہل قریش اس درخت پہ چمٹ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں اور کوئی اس درخت کو کاٹ نہیں پاتا۔ جب یہ خواب وہ سننے لگا تو اس کا ریئیکشن جو تھا کتابوں میں لکھا ہے، وہ دیکھنے والا وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ حیران اور ششدر رہ گیا، وہ پریشان ہو گیا، وہ بالکل آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے جب یہ خواب سنا، اس نے کہا اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو پھر تمہاری پشت میں سے ایک نبی پیدا ہوگا، نبی آخر الزماں ہوگا، وہ نبی تمہاری نسل میں تشریف لانے والے ہیں کہ جن سے مشرق سے مغرب میں اللہ نور کو بھر دے گا، روشنی ہو جائے گی، ایسا نبی تشریف لانے والا ہے۔ لوگ پتہ آپ کو کیا اعتراض کرتے ہیں؟ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بچہ جب اس دنیا میں آیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون بچہ آیا۔ اعتراض کا لیول سمجھیے گا، پھر آپ کو جواب سمجھاؤں گا۔ وہ بچہ جب اس دنیا میں آیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کون آیا، لیکن جب گیا تو پھر سب کو پتہ تھا یہ نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو جو بچہ آیا اس کے آنے کا نہیں پتہ تھا کون آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، آنے کا نہیں پتہ کون آ گیا، اس کی خوشی بنا رہے ہو جس کے آنے کا نہیں پتہ تھا کہ کون آیا ہے، اس کا غم نہیں بناؤ کہ جب گیا تو سب کو پتہ تھا نبی ہے۔ ہم نے کہا تم نے اسٹڈی نہیں کیا، نبی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا تو ابھی دور، اپنے والد کی پشت میں آنا تو ابھی دور، اپنے دادا کی پشت میں ہے اور خوشخبری مل جاتی ہے نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، یہ خوشخبری مل جاتی ہے۔ زمانے کو پتا تھا کہ کون آنے والا ہے اور کون تشریف لایا تھا، یہ زمانے کو پتا تھا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سیرت نبی علیہ السلام کی بایوگرافی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ کچھ بنیادی باتیں، بیسک باتیں میں آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں گا، اسے اپنے دل میں جگہ دیجیے گا اور ذہن میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 12 سال ہے، کتنے سال؟ شام کا پہلا سفر ہو رہا ہے، شام کی طرف پہلا سفر ہے، ساتھ ہے چچا ابو طالب، آپ کے بہت ہی شفیق مہربان چچا، آپ کے محافظ چچا، آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے چچا، آپ کے چچا آپ کے ساتھ، شام کا سفر۔ اب شام کے سفر میں جب جانے لگے نا تو وہاں پہ ایک راہب تھا جس کا نام سیرت میں آیا بحیرہ راہب، بحیرہ یا بحیرہ دونوں طرح سے اس کا تلفظ ہے۔ بحیرہ راہب جو تھا نا، اس نے اپنی کٹیا بنائی ہوئی تھی اور اس کٹیا میں بیٹھ کے وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتا، نہ کسی سے اسے سروکار تھا، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی پوچھ گچھ، بس اپنی کٹیا سے نہیں اترتا تھا۔ لیکن ایک خاص عمل تھا اس کا، جو بھی قافلہ گزرتا ایسی کٹیا بنائی تھی کہ اس قافلے پہ نظریں جما کر بیٹھا کرتا تھا۔ اب قافلہ آ رہا ہے چچا ابو طالب کے ساتھ، کس کا؟ میرے تیرے نبی کا۔ عمر مبارک کیا ہے؟ 12 سال۔ وہ قافلہ شام کے سفر پہ جا رہا ہے، تجارتی سفر ہے، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، وہ سفر قافلہ آ رہا ہے نا۔ جب یہ قافلہ آنے لگا اور یہ دور سے دیکھنے لگا، جب اس نے دیکھ لیا نا تو پھر یہ اپنی کٹیا کو چھوڑ کے، اپنے چلے وظیفے چھوڑ کے، اپنی عبادتیں چھوڑ کے، اپنے مراقبے اور میڈیٹیشن چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ جب یہ نیچے آیا نا تو لوگوں نے دیکھا، حیران، آؤٹ آف روٹین معاملہ ہو گیا نا، یہ کیا ہوا کہ بھائی تم تو آتے نہیں، تم تو پوچھتے نہیں، تم تو دیکھتے نہیں، تم کیوں آ گئے نیچے؟ آج جو میں نے دیکھا ہے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، آج جو دیکھ لیا ہے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ایسا بھی کیا دیکھا ہے کہ بس ابھی دیکھو دکھاتا ہوں۔ وہ شام کا قافلہ آیا نا تو وہ آ کر بیٹھ گئے نا، ٹھہرا نا، پڑاؤ ڈالا نا، رکے، اسٹے کیا، تو اس نے کہا کہ آج نا آپ لوگوں کی میری طرف دعوت ہے کھانے کی، آپ تھک گئے ہوں گے سفر میں، ذرا کھانا کھائیں نا اور پھر تشریف لے جائیں نا، کھانا کھائیے، آئیے۔ ڈنر پہ، لنچ پہ انوائٹ کر لیا۔ اب وہ قافلے والے انوائٹڈ، وہ کہہ رہے ہیں یار اچھا ہے، دعوت ہو گئی کھانے کی، کھانا کھائیں گے۔ تو لوگ حیران تھے، ایک تو یہ نیچے آتا نہیں، نیچے آ گیا، یہ کسی کو پوچھتا نہیں، پورے قافلے کی دعوت رکھ لی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب دعوت پہ جب سب جانے لگے، بڑے لوگ تھے بھائی، عمر رسیدہ لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، جب وہ جانے لگے کہ بھائی جا تو چلے جائیں گے دعوت کھانے، لیکن اتنا سارا ساز و سامان اس کی حفاظت کے لیے کس کو چھوڑے؟ کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ 12 سال کا جو بچہ ہے نا ہمارے قبیلے کا، اس کو یہاں رکواتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، نگرانی اور نگہبانی کرواتے ہیں، اور کہتے ہیں بھائی یہ جو ساز و سامان ہے نا اس کی نگرانی تم کرو، دعوت کھا کے ہم آتے ہیں، تم بیٹھو یہاں پہ۔ وہ 12 سال کے شہزادے کو کسی نے وہاں پہ بٹھا دیا اور یہ دعوت کھانے چلے گئے۔
اب وہ راہب جس نے اپنی جیب سے، اپنے خرچے سے، اپنے ناز سے، اپنے انداز سے دعوت کا اہتمام کیا تھا، دعوت کو سجایا تھا، لوگوں کا انتظام کیا تھا، لوگ درخت کے نیچے سائے کے آگے سکون سے آ کر بیٹھ گئے اور دعوت کھانے کے لیے بالکل منتظر تھے. جب یہ منظر تھا نا تو راہب کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں. بولے سبحان اللہ. وہ آنکھیں جس کو تلاش کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کس کو تلاش کر رہی ہیں. راہب کی آنکھیں نا کسی کو تلاش کرنے لگی. اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی کسی کو چھوڑا ہے؟ تو ایک نے کہا ہاں، ایک 12 سال کا ہمارا بچہ ہے قافلے میں، ہم نے اس کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا. وہ گویا مسکرایا اور گویا اس نے کہا کہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر ہی آ گئی. ارے نادانو، جس کے صدقے میں نے تمہاری دعوت رکھی اسی کو چھوڑا ہے، اسی کے صدقے تو دعوت رکھی ہے، تمہیں اس کا مقام، مرتبہ، اسٹیٹس پتہ ہی نہیں ہے. کہا ایسا بھی کیا ہے اس بچے میں؟ کہا وہ نبی آخر الزمان ہے. کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے توریت پڑھی، میں نے زبور پڑھی، میں نے انجیل پڑھی، میں نے آسمانی کتابیں پڑھی، میں نے صحیفے پڑھے، میں نے جو علامت آخری نبی میں پڑھی ہیں میں نے اس میں پائی ہے. میں کٹیا میں بیٹھا تھا، ہر قافلے پہ انتظار کرتا تھا، سالوں سے کٹیا ڈال کے بیٹھا ہوں کہ اس نبی کا دیدار کروں گا. آج وہ لمحہ آیا ہے کہ میں دیدار کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. کہا تم نے علامتیں کیا دیکھ لی؟ کہا میں بیٹھا دیکھتا تھا ہر قافلے کو، میں نے علامت یہ پڑھی تھی کہ جہاں سے وہ نبی گزریں گے نا، حجر اور شجر اور پتھر سب جھک جھک کے انہیں سلام کریں گے، سب جھک جھک کے انہیں سلام کریں گے. مشکل تھے، راستے آسان ہو گئے. دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو کہا جھک جھک کے سلام کریں گے. کہا ایک اور منظر ابھی میں دکھاتا ہوں، نظر ابھی وہ ان کو بلاؤ اور تم خود دیکھنا منظر. اب سب کی نگاہیں جمی ہیں کہ یار یہ منظر کیا ہے. تو منظر دیکھنے کے لیے حیران پریشان کہ ہونے کیا والا ہے. تو جا کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بچپن مبارک ہے، بلایا. کہا آپ کو بلاتے ہیں. نبی علیہ السلام تشریف لائے، سب نگاہوں سے منظر دیکھ رہے ہیں ہونے کیا والا ہے. اس نے کہا ایک اور صفت بتاؤں میں، یہ نبی جہاں سے بھی گزرتے ہیں نا تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتا ہے، دھوپ نہیں لگتی جسم مبارک کو. کہا دیکھو منظر. اب جب وہ پیارا شہزادہ چل کے آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں بادل اوپر آسمان سایہ کیا ہوا ہے. اب لوگ نا سائے میں سکون سے تسلی سے بیٹھے ہوئے، درخت کے نیچے سائے میں بالکل اسٹے کیا اور ریلیکس. اب سائے میں جگہ ہی نہیں تھی بیٹھنے کی، دھوپ میں جگہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا کتاب میں لکھا ہے کہ دھوپ میں ہی بیٹھ گئے. جیسے ہی دھوپ میں بیٹھے نا تو درخت نے جھک کے ان پہ سایہ کر دیا. درخت نے بھی سایہ کر دیا. درخت نے بھی سایہ کیا. تو اس نے پوچھا کہ نا چچا ابو طالب سے، چچا ہیں، حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. پوچھا آپ کا تعارف، آپ کون ہیں اس بچے کے؟ کہا میں اس کا باپ ہوں. کیا کہا باپ نہیں ہو سکتا آپ باپ. کہا تم اتنے شیور کیسے ہو بھائی، تمہیں اتنا یقین کیسے کہ میں اس بچے کا باپ نہیں ہو سکتا؟ کہا کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اس نبی کا باپ نہیں ہوگا، یہ یتیم ہوگا، یہ یتیم ہوگا. کہا تم نے سچ پڑھا ہے، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا چچا ہوں. پھر اس راہب نے کچھ وصیتیں اور کچھ نصیحتیں کی کہ اس نبی کی حفاظت کرنا، یہ نبی آخر الزمان ہے، اپنے وقت پہ اعلان نبوت فرمائیں گے. کاش میں اس وقت میں زندہ ہوں تو میں بھی ان پر ایمان لے آتا. تم ان کی حفاظت کرنا، انہیں آگے اس سفر میں نہ لے کے جاؤ. یہ 12 سال کی عمر ہے، بچپن کا بھی بتا دیا، پیدائش سے پہلے کا بھی بتا دیا کہ نبی آ رہے ہیں. 12 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر مبارک ہے حضور علیہ السلام کی. بحیرہ راہب ہے، 25 سال کی عمر مبارک میں شام کا دوسرا سفر کرتے ہیں تجارت اور بزنس کے لیے. صحیح ہے. اب وہاں پہ مختصر خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے نا سائے میں بیٹھ جاتا ہے. بس اس درخت کے سائے میں بیٹھنے کی دیر ہوتی ہے. وہاں پہ ہوتا ہے ایک راہب، نستورہ راہب، ایک بحیرہ راہب، اب یہ نستورہ راہب. راہب کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکا، وہ دوسرے مذہب کے عبادت گزار. تو نستورہ راہب جب یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں سائے میں، حیران. وہ جو خادم ہوتا ہے نا اس سے پہلی جان پہچان ہوتی ہے، کہتے ہیں یار یہ بندہ کون ہے، یہ شخصیت کون ہے، بتاؤ، تعارف کراؤ. کہا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لقب امین ہے، انتہائی ستھرا بندہ ہے، سچا بندہ ہے، سچا بندہ ہے. یہ تعارف ہے. اس کا بھی نہیں سر، کا بنو ہاشم سے. کہا تم اتنا کیوں پوچھ رہے ہو، اتنا حیران کیوں ہو؟ اس نے کہا واللہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں لیٹ سکتا. یہ اس درخت کے نیچے لیٹے ہیں، میں پہچان گیا یہ نبی آخر الزمان ہے، اس لیے تم سے علامتیں پوچھ رہا تھا. پھر اس نے کہا کہ کاش میں بھی اس وقت میں زندہ ہوں جب یہ اعلان نبوت فرمائے. کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تک تک تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی.
یہ وہ بتائے نا شب ہجر کی سختیاں. ہم تو پیدا ہوئے مولوی صاحب نے کان میں آ کے اذان دی, کہا بھائی مسلمان بچہ پیدا ہوا ہے نام رکھ دو. چلو بھائی یہ ہے ایمان, یہ ہے مسلمان, ہم ہیں مسلمان, ہم ایسے مسلمان ہیں. اور وہ کیسے نبی کے لیے انتظار کر رہے ہیں, مہینوں 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 سفر کر کے انتظار کرتے ہیں, مہینوں انتظار کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, میں ایک اور چلے بات کنیکٹ کر دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ وہ نبی آخر الزماں آئیں گے, اس طرح سے صفات بتانے لگے. ان کا نام احمد ہوگا. یہ ذکر ہی کر رہے تھے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی کو آج یہ واقعہ پورا معلوم ہو جائے, کیونکہ آپ بہت سنتے ہیں واقعہ لیکن پورا پتہ نہیں ہوتا. مدارج النبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے اس کو. آپ ذکر ہی کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک سانپ کا گزر ہوا. اب جب سانپ کا گزر ہوا نا, تو اس دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے اور ہجرت کے دوران غار ثور میں 3 دن تک ٹھہریں گے. یہ وہ پوائنٹ ہے غار ثور جہاں ٹھہریں گے. سانپ نے سن لیا. سانپ نے نا 500 سال تک لکھا ہے, 500 سال, یہ صرف کچھ ڈفرینٹ سینکڑوں سال بنتے ہیں کچھ. رینگتے رینگتے نا سفر طے کیا اور اس غار میں جا کے بیٹھ گیا. اس غار میں جا کے بیٹھا. کس کے خاطر؟ نبی علیہ السلام. کہا کیونکہ میں نے کہیں جانا ہے تو لوگوں نے ڈرنا ہے, مجھے مار دینا ہے. تو پوائنٹ تو وہی ہے غار, اس غار میں ہی ویٹ کرتا ہوں, ہجرت کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. وہ غار میں آ گیا. سینکڑوں سال, صدیاں گزر گئی بھائی, سینکڑوں سال گزر گئے. وہ غار میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوگی, نبی علیہ السلام کا بچپن گزرے گا, نبی علیہ السلام کا جوانی کا وقت آئے گا, نبی علیہ السلام کی 40 سال کی عمر ہوگی, آپ اعلان نبوت فرمائیں گے, پھر آپ ہجرت فرمائیں گے. جب آپ ہجرت فرمائیں گے تو پھر غار ثور میں آئیں گے, تب میں ان کا دیدار کروں گا. اتنا طویل انتظار. یہ وہ شعر آپ سمجھیں, شب ہجر کی سختیاں, یہ جدائی, یہ ہجر, شب ہجر, یہ ہجر کی رات, یہ جدائی کی رات, شب ہجر کی سختیاں. کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی, وہ راہ تک کے جا رہا ہے عاشق کہ صبح ہو گئی, لیکن عاشق نہیں آیا, دیدار نہیں ہوا. یہ عشق کا نقطہ ہے. تو وہ انتظار کے بعد غار میں بیٹھا تھا اور سامنے مقابلہ دوسرے عاشق کا ہے, صدیق اکبر کا. اپنی ایڑی رکھ دی, مجال ہے جو تو آ کے دکھا بات. یہ علماء نے اس کو ایسے ذکر کیا, یہ 2 عاشقوں کی لڑائی تھی. یہ تو عاشقوں کی لڑائی تھی. ایک طرف سانپ عاشق بیٹھا تھا, ایک طرف صدیق اکبر تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایڑی مبارک رکھ دی تو کتابوں میں لکھا ہے سانپ نے ڈائریکٹ ڈنگ نہیں مارا. یہ وہ واقعہ جو میں نے کہا آپ کو پورا معلوم ہوگا. آج تک لوگوں کو اتنا ہی پتا ہوگا کہ سانپ نے ڈنگ مارا اور وہ ڈسا اور نبی اسلام نے لعاب مبارک لگایا. لیکن یہ کہانی وہاں سے, یہ ایکچوئل جو اسٹوری ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے. اب جب وہ سانپ کا لکھا ہے کہ سانپ نے نا اپنا سر رگڑا, اپنا سر رگڑنے لگا کہ صدیق اکبر شاید کہ ہٹا دیں. اور صدیق اکبر بھی تو پھر صدیق اکبر تھے, سارے سوراخ بند کر دیے اور ایک پیڑھی رکھ دی جب کپڑا نہیں بچا تو. اور وہ ہٹا نہیں رہے اور وہ مان نہیں رہے, تو وہ سر سے نہیں مانے نا. تو پھر پہاڑی سانپ تھا, پہاڑی سانپ کا زہر جب ڈنگ مارا تو بے ساختہ غیر ارادی طور پر آپ کے آنسو مبارک نکل گئے. یہاں آنسو نکلے, گود میں وہ چہرہ مبارک تھا کہ جس کی قرآن میں رب قسم اٹھاتا ہے. حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ گرے. نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے. نبی علیہ السلام نے کہا دکھاؤ, اور اپنا لعاب دہن لگایا. سانپ کا زہر ختم ہو گیا, بالکل پیر ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو منظر چل رہا تھا, اور یہاں پہ یہ منظر چل رہا تھا, اور وہاں پہ سانپ نکل کے نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہا تھا. اب وہ منظر سوچے نا, وہ مومنٹ ذہن میں لائیں تو صحیح. کتنی قربانیاں دے کے, کتنے سالوں کے انتظار کے بعد, کتنی مشقتوں کے بعد, کتنی قربانیوں کے بعد, یا نبی میں آپ کے دیدار کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں, اس غار میں انتظار کر رہا ہوں. صدیق اکبر کو گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے. صدیق اکبر کو ڈسنا میری مجبوری تھی, اگر ان کو نہ ڈستا تو آج آپ کے دیدار سے محروم ہو جاتا. کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے, زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے, اور بے طلبی دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا. ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے, ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. یہ انداز, یہ عشق تو جانوروں نے بھی کیا نبی علیہ السلام سے, تو ہم کیوں نہ کریں. اس انداز سے نبی علیہ السلام کا ولادت جشن اور خوشی کیوں نہ منائے اس نبی کی. یہ انداز ہے حضور علیہ السلام کا. اب آپ جب نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں نا, اور نبی علیہ السلام کے آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ تمام ذرا توجہ سے سنیے گا بات کیا ہے. بولے سبحان اللہ, ایک بار بولے آواز سے بولے سبحان اللہ. لیجیے, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی. کتنے سال؟ ہماری تو عمر ہی 65 سال ہوتی ہیں آلموسٹ. بنی اسرائیل کی عمریں ہزاروں سال ہوتی تھیں.
200 سال اللہ کی نافرمانی کی، مر گیا. جب مرا نا، اب نافرمانی ایسی کی تھی، سب کو پتا تھا نافرمانے، تو مرا تو لوگوں نے گھسیٹا پکڑ کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا. یہ اس کا مقام ہے، زندگی کا کمایا یہ ہے. کوئی نیکی کی نہیں، کوئی نیک نامی تھی نہیں، لوگ بیزار تھے، اس کی بد کرداری اور عیاشی مشہور تھی، تو لوگوں نے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا. اللہ کی رحمت نے کرم فرمایا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرا ایک پیارا ذرا کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کی تجہیز اور تکفین کرو، اسے دفناؤ بھی، اس کا جنازہ پڑھاؤ بھی. اس کا جنازہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہے. اللہ کا پیارا اور کچرے کے ڈھیر پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کچرے کے ڈھیر سے، اللہ کے نبی نے، موسیٰ کلیم اللہ جو رب سے ہم کلام ہو، مقام یہ ہو، کچرے کے ڈھیر سے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو غسل اور تجہیز اور تکفین کرتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں. لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی کوئی عمل کا بد کردار عیاش بالکل بھی اچھا نہیں تھا، نہ اخلاق اچھا، نہ کردار اچھا، نہ سیرت اچھی، کچھ بھی اچھا نہیں. حیران سوال دل میں پیدا، ذہن میں پیدا، یار یہ کوئی اچھا جملہ، اس کے لیے کمپلیمنٹ تو کچھ آ نہیں رہا، تو پھر بات ایسی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے رب کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جنازہ تو پڑھا اس کا، یہ میرا بندہ ہے. رب سے عرض کیا اللہ تو اپنے رازوں کو بہتر جانتا ہے، مجھے بھی ارشاد فرما یہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے اتنا بڑا مقام اسے دیا کہ نبی اس کا جنازہ پڑھائے، نبی اس کو دفنائے، نبی اس کو کفنائے. کون سا عمل ہے؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں بد کردار تھا، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس. کا جو موسیٰ اس کا جو عمل ہے نا وہ لوگوں کو نہیں پتا، وہ مجھے پتا ہے. اے رب کیا عمل ہے؟ کا عمل یہ ہے کہ جب یہ توریت کھولتا تھا نا، اے موسیٰ جو میں نے تجھ پہ نازل کی نا، یہ جب توریت کھولتا تھا نا اور جہاں 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 میرے نبی کا نام نظر آتا تھا وہاں پہ چومتا تھا اور نبی پہ درود پڑھتا تھا. تو اس کے صدقے میں نے اسے بخش دیا ہے اور جنت میں اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا. نبی کے نام کا ادب اگر کوئی دوسری آسمانی کتابوں میں بھی کرے اور دوسرے نبی کا امتی ہو تو رب کرم فرما دیتا ہے. ادب ادب ادب، عاشقوں کا سب سے پہلا کرینہ ہی ادب کا ہوتا ہے کہ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب سے محروم ہو گئے تو رہ کیا گیا پیچھے. پورا قرآن پڑھیے، مصطفیٰ کریم کا رب ادب ہی تو سکھاتا ہے کہ آواز بھی اونچی نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ بڑی سزا نہیں، بڑی سزا یہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. کیونکہ اگر تمہیں خبر کر دی تم توبہ کرنا چاہو گے، اور میں توبہ کا موقع دینا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ میں یہ غلطی تمہاری معافی نہیں کرنا چاہتا کہ میرے نبی سے تم مس بہیو کر جاؤ یا کوئی گستاخی کر جاؤ. آپ سمجھ رہے بات؟ تو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ادب. بس جہاں نبی کا ذکر ہو، نبی کی بات ہو، نبی کا نام ہو، ادب. بشر حافی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء سے. کیا تھا بشر حافی؟ یار کیا اللہ کے ولی، کیا مقام. آج تک لوگ سر جھکا کے ان کا نام لیتے ہیں. کون تھا بھائی؟ توبہ سے پہلے بول رہا ہوں، کون تھا؟ شرابی انسان تھا، مست شراب میں نشے میں رہنے والا بندہ. لیکن شراب کے نشے میں بھی وہ ادب کو نہیں بھولا. شراب کے نشے میں بھی ادب نہیں چھوڑا دامن سے. شراب کے نشے میں جا رہے رستے میں رب کا نام نظر آیا، اٹھایا، گھر پہ لائے، صاف کیا، خوشبو لگائی، قرآن پاک میں رکھ دیا. اس دور کا جو اللہ کا ولی تھا نا، اللہ نے الہام فرمایا. اللہ نے کہا جاؤ اور بشر کو کہو کہ رب تجھے سلام دیتا ہے، رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. بشر کو کہو جا کے، اور ایک اور پیغام دینا. اب وہ آئے، بشر حافی شراب کے نشے میں. بلایا، بشر حافی آئے تو ننگے پیر تھے. اب بلایا تو کہا بھائی تمہاری ایک ادا رب کو پسند آ گئی. حیران، کیا ادا پسند آ گئی؟ کیونکہ اللہ کا ولی سامنے. بلایا نا تو حیران تھے کہ اب پتہ نہیں کون سا عذاب مجھے سنانے والے ہیں، کون سی سزا میرے لیے آ گئی ہے. کہا رب تمہیں سلام دیتا ہے، رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. کہہ رہے ہیں رب کے سلام کا نشہ ایسا تھا میرے سارے نشے اتر گئے. رب سلام پیش کرتا ہے. تو کیوں؟ کہا رب نے فرمایا تو نے میرے نام کو اے بشر حافظ جہان میں عزت دی، میں دونوں جہان میں تیرے نام کو عزت دوں گا. میں دونوں جہان میں تیرے نام کو عزت دوں گا. جس حالت میں آپ کو سلام آیا نا رب کا، آپ وجہ جان چکے، صرف رب کے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ نے کیا مقام دے دیا. اسی وقت توبہ کر لی، زندگی بدل گئی. لیکن پوری زندگی چپلیں نہیں پہنتے تھے. کہتے تھے جس حالت میں مجھے رب کا سلام آیا میں ننگے پیر تھا، میں چپل نہیں پہن سکتا. اور چپل نہ پہننے والے کو برہنہ پا کو کہتے ہیں
حافی، ننگے پیر رہنے والا، اس لیے ان کا نام آج تک بشر حافی لوگ پکارتے ہیں۔ ایسا ننگے پیر رہنے والے، اور اللہ ایسی قدرت کا اہتمام کہ جب ظاہر رب کا پیارا ننگے پیر رہتا ہے رب کے سلام کے نشے میں، تو رب نے بھی ایسا اہتمام کیا کہ میرا بشر حافی جہاں جہاں سے گزرے پرندوں تم نے بیٹ نہیں کرنی ہے۔ یہ مقام ہے۔ جب جس رستوں سے بشر حافی گزرے، بازار میں کھڑے لوگوں نے دیکھا اس پہ بیٹ پڑی ہوئی ہے، پرندوں نے بیٹ کر دی، کہا لوگوں سنو بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ اتنے یقین سے کیسے کہتے ہو؟ کہ دیکھو رستوں میں بیٹ پڑی ہوئی ہے جہاں سے بشر حافی گزرتے تھے، معلوم ہوا تو پتہ چلا واقعی بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ جو رب کے نام پہ اپنی زندگیوں کا، اپنے سانسوں کا، اپنے جذبات کا سودا کر دیتے ہیں اور اپنی لائف کو چینج کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، تو پھر رب ان کا احترام اور ان کا اکرام ایسے کرتا ہے کہ پرندوں کو بھی منع کر دیتا ہے کہ رستوں کو گندا نہیں کرنا۔ رب ایسا کرم کرتا ہے۔ کیوں؟ ادب۔ جب بندہ اپنے اندر ادب پیدا کرتا ہے کہ جس نبی کے ذکر کے خاطر میں یہاں بیٹھا ہوں، جس نبی کا ذکر میں سن رہا ہوں، اس کا ادب نہ آیا تو پھر کیا آیا؟ اب میں آپ کو ایک ہاٹ ایشو کے بارے میں بتاؤں، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک مکار، عیار، فنکار، بظاہر کوئی مفتی صاحب، نام بھی لینا میں گوارہ نہیں کرتا لیکن مجبوری آپ کو بات سمجھانے کے لیے، طارق مسعود، کسی ایک خاص مکتبہ فکر کا بندہ، ڈالر کی ہوا لگی ہے، محترم کسی باہر وزٹ پہ، آؤٹ آف کنٹری، یو کے اور یو ایس اے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے، ڈالر کی ہوا لگ گئی نا، تم خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جب دین تم سے بات تمہارے پاس حقیقی طور پہ جائے تو عقل نہیں رہتی پھر۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پر اعتراض، نبی پہ اعتراض، صحابہ پہ اعتراض، کھلے لفظوں میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ویڈیو، آپ دیکھیں اور آپ اندازہ کریں یہ دین کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اسکالر بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے قرآن میں صحابہ نے جو لکھا نا، کاتب وحی ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ڈیوٹی تھی، وہی آنی تو تم نے لکھنی ہے، کاتب وحی ہوا کرتے تھے، تو صحابہ وہی لکھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہتا ہے کہ نا صحابہ نے قرآن لکھنے میں غلطی کر دی ہے، قرآن میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک امی لقب ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی لقب کا مطلب کیا بتا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اعوذ باللہ تعالیٰ۔ کہہ رہے ہیں کہ جب وحی آتی تھی نبی علیہ السلام گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے، صحابہ کو ڈھونڈتے تھے جلدی کوئی وحی لکھ دو، وحی لکھ دو کوئی، نبی علیہ السلام کو لکھنا نہیں آتا تھا، اتنے نعوذ باللہ من ذالک اعوذ باللہ تعالیٰ اتنے ان پڑھ تھے نبی علیہ السلام۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، صرف اس بات بتانے کے لیے ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ صحابہ کی بھی گستاخی ہے، نبی علیہ السلام کی بھی گستاخی ہے اور قرآن کی بھی گستاخی۔ کہہ رہے قرآن میں، قرآن عربی گرامر کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، تنوین یہاں آنی چاہیے تھی، یہاں آ گئی، گرامر کے لحاظ سے اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ سب باتیں کرنے کے بعد کہہ رہے دیکھو قرآن صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے حفاظت کا ایسا اہتمام کیا کہ صحابہ نے قرآن غلط لکھ دیا تو وہ غلط ہی رہ گیا، اس کو بھی چینج نہیں کریں گے، یہ ایسا حفاظت کا اہتمام اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ وہ دور چل رہا ہے نا کہ بارش کی طرح فتنے برسیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ وہ دور چل رہا ہے۔ علماء حق کے دامن سے وابستہ ہو جانا، پھر تمہارے عقیدہ، تمہارے ایمان کی حفاظت ہو سکے گی۔ ایسے حساس موضوع پہ بے لگام اور بے باک ہو کر بولنا، بالکل بے ڈھنگا بولنا۔ میں نے آپ کو ابھی پورا کیا بتایا؟ ادب، کیا چیز؟ ادب اصل ہے نا، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تمہارے دل میں ادب نہیں، تمہارے جذبات میں ادب نہیں، تمہاری سوچوں میں ادب نہیں، تمہاری فکر میں ادب نہیں، تمہارے علم میں ادب نہیں، تمہارے مکتبہ فکر میں ادب نہیں، تمہارے اسلاف میں ادب نہیں، تو جب تمہاری زبان کھلے گی تو ایسی غلاظت تمہاری زبان سے نکلے گی، قرآن کے بھی خلاف، نبی کے بھی خلاف، اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ، نکلے گی ایسی زبان سے بکواسات۔ اب سنیں، میں آپ کو بتاؤں، میں کوئی انٹلیکچوئل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کوئی گرامر کی بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ لگے گا کہ یار معیار کیا ہوتا ہے، معیار کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ سنیے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کا انداز کیا ہوتا تھا، ادب کا، احترام کا۔ آج کی دور حاضر کی مثال دے رہا ہوں، زیادہ دور نہیں جا رہا، میں دور حاضر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے اکابر علماء میں سے۔ ہاں، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کو تھوڑا بند کریں۔ آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ کوئی بھروسہ نہیں، کلپ جائے تو وہ کہیں مفتی صاحب گستاخی پہ اتنا چیخ رہے ہیں، خود نبی کا ذکر کر رہے ہیں، پیچھے ڈھول بجوا رہے ہیں۔ ویڈیو میں کسی کو تھوڑی پتا ہے سینیریو کیا ہے، تو لوگ تو بس
اسکینڈل بنانے میں دیر نہیں لگاتے. میں عرض کر رہا تھا مفتی منیر الرحمان صاحب سے سوال ہوا میڈیا پہ. آپ کو یقین مانے آپ گہرائی سے صرف اس جواب کو سنیے گا, آپ کو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا, ہم آگے بڑھ جائیں گے. حضور مفتی منیر الرحمان صاحب سے سوال ہوا, اینکر کہتا ہے نوعیت یہی ہے جو میں نے ابھی اس کی خباثت غلاظت ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں نا گستاخیوں کی, نوعیت یہی ہے اس کے سوال کی. اب سنیں جی, منیر الرحمان صاحب سے اینکر پوچھ رہا ہے کہ حضرت یہ بتائیں, اچھا یہ ویڈیو میں نے سالوں پہلے میں نے خود یہ ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے یاد ہے, اور اس مقام پہ یاد آ گئی یہ معاملہ دیکھتے ہی. وہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں قرآن پہ اس طرح کا کوئی اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن گرامر کے لحاظ سے صحیح نہیں, ترتیب کے لحاظ سے صحیح نہیں, بات کہاں سے شروع ہو جاتی ہے اچانک کہاں ختم ہو جاتی ہے, قرآن پہ اس طرح کے کوئی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اصول و ضوابط صرفی نحوی قاعدوں کے مطابق ٹھیک نہیں. صرفی نحوی قاعدے عربی گرامر کے لحاظ سے آپ کے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ صحیح نہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میڈیا پہ ایسا سوال ہو, اتنا سینسیٹیو کوسچن, بہت حساس موضوع ہے. اب وہ سوال کر رہا ہے, جو ایک ون لائنر جواب دیا نا منیر الرحمان صاحب نے, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, سب کے منہ بند کر دیے, سارے اعتراض کے جواب دے دیے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اصول, ضوابط, یہ گرامر, یہ سب کچھ قرآن کے تابع اور پابند ہے. قرآن اصولوں کے تابع نہیں ہے, یہ اصول قرآن کے تابع ہے. یہ ہے جواب, یہ ہے انداز, یہ ہے ادب, یہ ہے طریقہ, یہ ہے سلیقہ گفتگو کا, کہ اگر اس طرح کے سینسیٹیو ٹاپک پہ بولنا بھی پڑ جائے تو پھر کس انداز سے بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ اصول, یہ ضوابط, یہ گرامر میں الجھنے کی ضرورت نہیں. ہم قرآن کو, اللہ کے کلام کو اس کے تابع نہیں مانتے. ارے یہ گرامر کو اس کے دامن میں لے آؤ, یہ قرآن کے تابع ہے. قرآن جیسے چاہے گا گرامر ویسی بنے گی, نہ کہ گرامر جیسے ہم قرآن کو ویسا چاہیں گے. یہ ہے سمجھنے کا زاویہ, یہ ہے انداز. تو اس چیز کو ذہن نشین رکھیں, اپنی زندگی میں کبھی بھی ادب کے دامن کو نہ چھوڑیں, اور ان لوگوں کو بھی نہ چھوڑیں جو باادب ہیں. ادب سے وابستہ رہیں گے نا تو آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی رہے گی, آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور اختتام کی طرف لا کر چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں. حضرت آدم علیہ السلام نے نا توبہ کی رب سے, جب دنیا میں تشریف لے آئے توبہ کرتے رہے, رب میری توبہ قبول کر. کئی سال روتے رہے. سڈنلی نا اچانک یوں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا میں کہا, اے میرے اللہ, میں تیرے نبی محمد کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں, میری توبہ کو قبول کر لے. رب کی رحمت جوش میں, اے آدم توبہ قبول ہے یا نہیں, بات بعد میں کی جائے گی, یہ نبی کا نام تم کیسے جانتے ہو؟ کہا اے رب, جب تو نے مجھ میں روح پھونکی, میری آنکھوں تک روح آئی, میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جان گیا اے رب, جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہے وہ تیرا حبیب مکرم ہو سکتا ہے, اس لیے اس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. رب نے فرمایا تو نے وسیلہ ایسا دے دیا ہے, میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا. جن کے وسیلے سے رب حضرت آدم کی دعا بھی قبول کرتا ہوں, اور حضرت آدم بھی ان کے دعا میں ان کا وسیلہ دینا اعزاز سمجھتے ہوں, تو ان کے ذکر کا عالم کیا ہوگا. وہ کسی نے کہا کہ میں ادب پہ بات کر رہا تھا نا ابھی, سلطان محمود غزنوی بادشاہ گزرا ہے نا, محمود و ایاز, یہ جو اسٹوری ہے انہی کی ہے. سلطان محمود غزنوی اور ایاز, یہ ایاز ان کا خاص خلیفہ اور وزیر اور غلام تھا. سلطان محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے کو بلایا. ایاز کے بیٹے کا نام پتہ کیا تھا؟ محمد. کیا نام تھا؟ تو اس نے بلایا بادشاہ نے ایاز کے بیٹے کو بلایا, تو یہ نہیں کہا محمد, اس نے کہا اے ابن ایاز, اے ایاز کے بیٹے میری بات سننا. میں اس نے بادشاہ سلامت کی بات سنی. بادشاہ نے جو بات کی تھی کی. وہ گیا, ابو سے کہا, والد محترم ایاز سے کہا, والد محترم مجھے لگتا ہے بادشاہ ناراض. کیوں؟ کہا بادشاہ ناراض ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا میرا نام ہی نہیں پکار رہے. یہ ناراضگی کی علامت ہے بادشاہوں کی کہ وہ میرا نام براہ راست نہیں پکار رہے, آپ کے وسیلے سے پکار رہے ہیں کہ ایاز کے بیٹے میری بات سننا ذرا. وہ حیران, تابع دار تھا, فوراً حاضر. کہا میرے بیٹے سے کیا غلطی ہوئی, کیا خطا ہوئی, کیا گستاخی, کیا بے ادبی ہو گئی, اب بتائیں تو صحیح. کہا کیوں؟ کہا آپ نے جو ہے نا کہا ایاز کے بیٹے, اس کا نام کیوں نہیں پکارا, نام سے نہیں پکارا, اس کا مطلب آپ ناراض ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ, کیا بادشاہ وقت تھے. او ہو, اس بادشاہ وقت میں جب وہ بادشاہ تھے تو ان کے دور میں ابو الحسن خرقانی جیسے ولی ہوا کرتے تھے, ایسے بادشاہ وقت. تو وہ کہنے لگے کہ نا
تمہارے بیٹے کا نام اتنا مقدس ہے کہ جب مجھے اسے پکارنا تھا نا تو میرا وضو نہیں تھا، اور میری غیرت نے گوارا نہیں کیا میں بے وضو اس کا نام لوں، اس لیے میں نے کہا اے ایاز کے بیٹے میری بات تو سننا. یہ ہے ادب، اپنے انداز، اپنے مزاج، اپنی سوچ، اپنی فکر میں اس کو لائیں. ادب ہونا چاہیے قرآن کا، نبی کا، نبی کے وارثین علماء کا، ہر ایک کا ادب اپنی زندگی میں شامل کر، اپنے والدین کا، بڑے بہن بھائیوں کا. بس ادب آ گیا تو فرمایا دین کلہ ادب، دین تمام کا تمام ادب کا ہی نام ہے. ایک بہت درد بھرا جملہ میں آپ کو سناؤں. وہ جملہ ایسا جملہ ہے، ایسی منظر کشی ہے، اگر آپ ذہن میں لائیں نا تو آپ کا دل آنسوؤں سے رونے لگے. یار یہ کیا منظر ہے، ہم کس دور میں جی رہے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ وہ لفظ، غور سے سنے گا، کہا وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے. وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے. ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی. یہ وہ دور ہے، ہم اس دور میں جی رہے ہیں. ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی ہو تو وہ لرزتے لبوں سے لفظوں کو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ میرے منہ سے نہ نکلے کہ میرے بیٹے کا مزاج ہی بدل جائے، اسے غصہ آ جائے. ایسے بچوں کی زندگیاں نا برباد ہیں کہ جن کے والدین ان سے بات کرنے میں بھی ڈریں. برباد ہے ایسے بچوں کی زندگی. خدا را اپنے والدین کو راضی کریں، جتنا ہو سکے جلد سے جلد راضی کریں. ایک آخری حکایت اور واقعہ سنا کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ کے دور میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت، ایک اور بڑی نایاب بات ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ اپنے وقت کا مجدد تھا. بہت بڑا لقب ہے اعلیٰ حضرت دے رہے. تو اورنگزیب بادشاہ کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے سنا آپ فن کی بڑی قدر کرتے ہیں، ٹیلنٹ کی بڑی قدر کرتے ہیں. کہا بالکل کرتا ہوں، کرنی بھی چاہیے. تمہارا کیا ٹیلنٹ ہے؟ کہا میں بہروپیہ ہوں. میں کیا ہوں؟ میں روپ دھارتا ہوں، روپ چینج کرتا ہوں اور کوئی مجھے پہچان نہیں پاتا. یہ میرا ٹیلنٹ ہے. اچھا آپ کہیں گے کیا ٹیلنٹ ہے؟ یہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے بھائی اس دور کا. کیوں؟ کیونکہ انٹیلیجنس کے لیے، خفیہ ایجنسیوں کے لیے اس وقت میں اس کی ضرورت ہوتی تھی فوج میں، کہ ایسا بندہ جو روپ دھارے تو اسے کوئی پہچان نہ سکے. ایسے لوگوں کو فوج ہائر کرتی تھی اور انہیں پھر دوسرے اس میں جاسوسی کے لیے بھیجا کرتی تھی. فوج کو فائدہ ہوتا تھا. اب سمجھ گیا آپ اس کی ویلیو. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میرا بہت بڑا فن ہے، تو اس سے آپ جو ہے نا مجھے اس فن کی قیمت ادا کریں، انعام دیں. تو فن کیا ہے بھائی؟ بہروپیہ ہوں، روپ دھارتا ہوں، روپ بدلتا ہوں تو کوئی پہچان نہیں پاتا. کیا بادشاہ نے کہا تم مجھے انسپائر کر دو، مجھے متاثر کر دو، روپ بدل کے آؤ اور میں تمہیں پہچان نہ سکوں تو پھر میں تمہیں انعام سے نوازوں گا. کیا کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے بادشاہ، آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے. وہ چلا گیا. وقت گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی، اس کو کیا خبر، کیا یاد رہے. وقت چلا گیا، بادشاہ واقعی بیمار ہو گیا. بادشاہ بیمار ہوا نا، تو جب بادشاہ بیمار ہوا تو بڑے بڑے طبیب بادشاہ کے علاج کے لیے آنے لگے. تو پتہ چلا کہ قاصد نے، وزیر نے، سپاہی نے آ کے بتایا کہ بادشاہ سلامت ایران سے ایک بہت بڑا طبیب آیا ہے جو آپ کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کے ساتھ پورا دستہ ہے، وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے. ایران کا طبیب واقعی جب آیا، انٹر ہوا اور اس نے جو ہے نا بادشاہ سلامت کی نفس پکڑی اور پیچھے ایک پروٹوکول طبیب کا، حکیم کا، اس کے ساتھ تھال لے کے سب کھڑے ہوئے، جڑی بوٹیاں الگ الگ، ایک الگ ہی رو، سب دیکھ رہے ہیں. دربار سجا ہوا ہے، بادشاہ لیٹا ہوا ہے بیمار. تو اس نے نا نفس پکڑی، نفس پکڑ کے بادشاہ کی، ان کی بھی نفس مجھے محسوس ہو رہی ہے، دیکھنی مجھے نہیں آتی اگرچہ، تو نفس پکڑ لی. اور نفس پکڑنے کے بعد اس نے پھر ایک جڑی بوٹی لی اور جڑی بوٹی نا ناک کے، بادشاہ کے ناک کے قریب کی. کہا بادشاہ سلامت اسے ذرا سونگیے، آپ کو افاقہ ہوگا. بادشاہ نے جڑی بوٹی کو ہٹایا، کہا بہروپی ہے میں تجھے پہچان گیا، بہروپی ہے میں تجھے پہچان گیا. اس نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا. کہا اتنی ایفرٹ، اتنی محنت کی، اتنا روپ بدلا، اتنی جڑی بوٹیاں لایا، اتنے لوگ ہائر کیے کہ آپ کو متاثر کرنے آپ مجھے پہچان گئے. کہا بادشاہ نے کہا ہاں بہروپی میں تو تجھے پہچان گیا. کہا کوئی بات نہیں، ایک اور بار میں ٹرائی کروں گا، ونس اگین. وہ چلا گیا. یہ تو ایسی میں داستانی اسٹوری نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، زلفت زنجیر کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور اس سے جو سبق، مورل آف دی اسٹوری جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے، اس لیے سنا رہا ہوں. تو وہ چلا گیا بہروپیہ. وقت گزر گیا، وہ طبیب بن کے آیا تھا، پہچان بھی نہیں آ سکا. پھر عید الفطر کا موقع آیا نا. اب عید الفطر کا موقع تھا تو بادشاہ نماز پڑھ کے بیٹھا، تخت نشین ہوا بادشاہ، سب بیٹھے ہوئے. بادشاہ کو نا تحفے پیش کر رہے ہیں، الگ الگ ایکسپینسو گفٹس آ رہے ہیں. بادشاہ تحفے قبول کر رہا ہے. عید الفطر کا موقع، مسلمانوں کی عید ہے، اب تحفے آ رہے ہیں.
تحفے آتے 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 پتہ چلا کہ ایک شخص باہر ملک سے آیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بادشاہ نے اسے بھیجا اور وہ ایک شہنشاہی تحفے لایا. اچھا بلا لیا. اب وہ شخص کھڑا ہے سامنے اور اس کے ساتھ قطار ہے دونوں طرف اور الگ ہی ہیرے موتی جواہرات ہیں, اور اس نے ایک تھیلی کھولی اور بادشاہ کے ہتھیلی کو آگے کیا اور ہتھیلی پہ وہ تھیلی ڈال دی. تو اس میں سے اشرفیاں, سکے, سونے کے انمول موتی جواہرات نکلے, ایسے کہ بادشاہ کی شاہی خزانے میں بھی وہ موجود نہیں, اتنے انمول موتی. وہ بادشاہ سلامت کے لیے تحفہ لایا. بادشاہ نے یوں موتی دیکھے, بادشاہ نے کہا بہروپیے میں تجھے پہچان گیا. بہروپیے, اللہ اکبر. وہ تو حیران, پریشان, شرمندہ, مایوس. یار میں نے اتنی ایفرٹ اور محنت کر کے لوگوں سے ہیرے جواہرات ادھار لیے, انہوں نے کہا بادشاہ مجھے شاہی خزانے سے نوازے گا, میں تمہیں ڈبل قیمت دے دوں گا, کچھ دیر کے لیے مجھے دے دو. اتنی ایفرٹ کر کے پورا قافلہ بنا کے سب کچھ لے کر آ رہا ہوں, بادشاہ پھر بھی متاثر نہیں ہوا. بادشاہ نے کہا نہیں, میں متاثر نہیں ہوا کیونکہ میں تجھے پہچان گیا. تو روپ دھار کے آیا لیکن تو اپنی پہچان چھپا نہ سکا, وہ چلا گیا. بات ہو گئی ختم, بالکل وائنڈ اپ ہو گیا معاملہ. وہ نہیں متاثر کر سکا بادشاہ کو. مہینوں نہیں سالوں گزر گئے. سالوں گزرے, بادشاہ جا رہا تھا ایک مہم پہ. اب بادشاہ ایک مہم پہ جا رہا تھا, اورنگزیب بادشاہ مہم پہ جاتے جاتے ایک پہاڑی غیر آباد علاقے میں اس کی نظر پڑی. رات کا پہر ہے, رات کا وقت ہے. اب غیر آباد علاقے میں اس کی نظر پڑی نا, تو اس نے ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھا, ایک بڑا تعجب میں ڈال دینے والا منظر دیکھا. غیر آباد علاقہ, پہاڑی علاقہ جس کی طرف کوئی نظر نہ کرے, وہاں لوگوں کا جم غفیر ہے, لوگوں کا کراؤڈ ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس نے وزیر سے پوچھا یار یہ کس کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ کہا یہاں پہ نا غار میں اللہ کی ولی موجود ہے, ایک بزرگ موجود ہے, اللہ والے موجود ہیں, اور وہ سال میں ایک مرتبہ باہر تشریف لاتے ہیں اور وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتے ہیں. آج وہ دن ہے کہ جب یہ باہر تشریف لائیں گے, تو ان سے دعائیں کروانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب میں نے جیسے عرض کیا نا, یہ بادشاہ کیسے بادشاہ گزرے, محمود غزنوی بادشاہ بے وضو اپنے نبی کا نام نہیں لے رہا, مقدس نام ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بادشاہ اورنگزیب بادشاہ جب سنا اللہ والے, تو اللہ والوں کی قدر کرنا کوئی اس سے سیکھے. پھر اس نے تازہ غسل کیا, 2 رکعت نفل پڑھے, چپلیں اتار دی, کہا اسی طرح ان کے دربار میں حاضری دیں گے. اللہ والوں کا ادب یہی بنتا ہے, وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں, یہ پروٹوکول ان کو ہی جچتا ہے. تو نا اپنے وزیروں کے ساتھ, خاص لوگوں کے ساتھ بادشاہ جانے لگا. لوگوں کا جمع غفیر ٹوٹنے لگا. کہا بھائی بادشاہ سلامت تشریف لا رہے وقت کے. لوگوں نے جگہ دینی شروع کر دی. اب وہ بادشاہ تھا, اپنے انداز, اپنے ناز و نیم میں وہ غار میں داخل ہونے لگا نا, تو بواب جو تھا دربان, اس نے روک لیا. کہا کدھر؟ کہا وہ بادشاہ ہوں. کون سے بادشاہ؟ اورنگزیب بادشاہ نام ہے میرا, میری سلطنت, میری حکومت, میں بادشاہ ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ ہوں گے بادشاہ. فقیروں کے در پہ کوئی شہنشاہی نہیں ہوتی, کوئی بادشاہی نہیں ہوتی. جو ان کے در کے فقیر بن جاتے ہیں پھر ان کی نظر میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. یہ کیا دنیاوی بادشاہت, یہ تو ٹھوکروں پہ رہتی ہیں. تو پھر اس نے کہا بھائی یہ تو آپ بادشاہ ہوں گے ٹھیک ہے, لیکن حضرت کسی سے ملاقات نہیں کرتے, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اب بادشاہ کو جانا آگے مہم پہ, لیٹ ہو رہا آلریڈی ہو. اب وہ کریں کیا؟ اس نے ریکویسٹ کی. بادشاہ اس وقت ریکویسٹ کر رہا ہے کیونکہ اسے اللہ والوں کی قدر پتہ تھی. بادشاہ نے کہا میری ریکویسٹ ہے, آپ اندر جا کے سفارش کریں اور میرا تعارف پیش کریں کہ بادشاہ وقت ہے اور ارجنٹ مہم پہ جانا ہے. آپ وہ چاہتے ہیں کہ اس مہم سے پہلے نا ان اللہ والی کی دعا لے لیں, تو اس دعا کے خاطر ہمیں صرف 2 لمحے عطا کر دیں, ہم غار میں آنا چاہتے ہیں. وہ دربان اندر گیا, اندر جانے کے بعد وہ باہر آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے, حضرت نے اجازت دے دی ہے, لیکن جب تک وہ بات نہیں کریں آپ نے خود بات نہیں کرنی اور کچھ کہنا نہیں. اچھا بادشاہ ننگے پیر تو پہلے ہی تھا, ادب سے ہاتھ باندھے, بالکل ادب کے سانچے میں ڈھل کر غار کے اندر داخل ہوا. اور لوگ بھی جانے لگے کیونکہ بادشاہ کا بھی پروٹوکول تک کرنا ہی, اس کی اجازت نہیں, صرف حضرت جائیں گے, بادشاہ سلامت مل سکتے ہیں حضرت سے, اور کوئی نہیں. کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا کوئی نہیں, یہ رکو میں آتا ہوں. بادشاہ گیا. جب اس نے غار کے اندر کا منظر دیکھا, کیا نورانی, کیا سکینہ, کیا سکون والا منظر تھا. ایسا سکون حضرت کے چہرے پر, آنکھیں بند, نورانی داڑھی, نورانی امامہ, اور غار کے اوپر ایک سوراخ اور وہاں سے روشنی آ رہی حضرت کے چہرے پہ, الگ ہی ایسا نور کا سما, سکون چہرے پہ, اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے. بادشاہ نے پہلے اس نے کہتے تھے بات خود نہیں کرنی. بادشاہ نے خاموشی سے 2 زانوں, دونوں اپنے زانوں کو یوں بچھا کے 2 زانوں ہو کر ادب سے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے کو دیکھنے لگا. ان کے چہرے کو دیکھے تو اس کو سکون ملا.
اب بیٹھے 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 لمحات ڈھلنے لگے، رات گزرنے لگی، صبح ہونے لگی، اب کرے کیا؟ مہم پہ بھی جانا ہے، حضرت گفتگو نہیں کر رہے، اپنا محو ہے، میڈیٹیشن کر رہے ہیں، بالکل مراقبہ، کرے کیا؟ آخر بادشاہ نے فیصلہ کیا، میں حضرت سے ہاتھ چومتے 10 بوسی کر کے اجازت لیتا ہوں اور سفر پہ چلا جاتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے نا یوں تھوڑا سا، دوزانوں تو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، حضرت یوں بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے جھک کے جو ہے نا، جھک کے حضرت ہاتھ دیجیے گا، حضرت کا ہاتھ پکڑا اور چومنے لگا، 10 بوسی کرنے لگا۔ جیسی 10 بوسی کرنے لگا نا تو بزرگ نے ہاتھ جھڑک دیا، معذرت آپ کا ہاتھ نہیں جھڑک رہا، سمجھا رہا ہوں، بزرگ نے ہاتھ جھڑک دیا۔ بزرگ نے بادشاہ کا ہاتھ جھڑکا، جیسی ہاتھ جھڑکا نا بادشاہ حیران، یہ کیا ہوا؟ تو بزرگ نے کہا میں بہروپیہ ہوں، میں جیت گیا بادشاہ، میں جیت گیا، آج میری جیت ہے، آج میرے فن کا مظاہرہ ہو گیا، آج میں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا ہے، تجھے انسپائر کر دیا، تجھے متاثر کر دیا ہے، آج میں جیت گیا، بادشاہ میں جیت گیا۔ وہ اپنی جیت کے گن گائے جائے اور بادشاہ حیران، بادشاہ شوق، صدمے میں، سکتے میں، یہ ہوا کیا بادشاہ کے ساتھ؟ بادشاہ حیران بالکل۔ پھر بادشاہ نے کہا واقعی بہروپیے تو جیت گیا، بہروپیے تو جیت گیا، میں واقعی تجھے نہیں پہچان سکا۔ کہا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تیرا انعام بنتا ہے، تو ریوارڈ ڈیزرو کرتا ہے، تجھے انعام دیا جائے گا۔ کہا دو۔ اس نے اشرفیوں کی، بادشاہ نے تھیلی نکالی اور کہا یہ تیرا انعام ہے۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلیاں لیں اور پھر اس نے کہا ہے بادشاہ سلامت، اب میں نے اپنا سودا بدل لیا ہے، اب میں نے اپنا سودا بدل لیا ہے۔ کہا کیا سودا کیا؟ انعام نہیں چاہیے؟ کہا نہیں انعام نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جسٹ کچھ لمحات اور مومنٹس تھے، میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، جب مجھے پتہ لگا نا غار پہ بندے نے آگے بتایا تو آ گیا ہے، اے بادشاہ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، اپنا سودا اپنے رب سے کر لیا تھا۔ کہا کیا سودا کیا اور کیا تمہیں سمجھ میں آیا اور کیا تمہارے لیے اسپیشل لمحات تھے وہ؟ کہا وہ لمحات یہ تھے، میرے دل میں میرے رب نے ڈالا کہ جن کی صورت نقل میں تو نے اپنائی ہے نا، تو بادشاہ کو تیرے قدموں میں لا کے بٹھا دیا ہے، اگر میں اصل میں وہ اپنا لوں گا تو رب کیا کچھ مجھے عطا نہیں کرے گا۔ اے بادشاہ سن، میں نے اپنا سودا اپنے رب کے دربار میں کر لیا ہے، اب میں نقل میں نہیں اصل میں اپنے رب کی محبت میں جیوں گا، مجھے تیری اشرفیاں نہیں چاہیے۔ یہ کرتے ہوئے وہ اپنا گریبان چاک کر کے جنگلوں میں عبادت کے لیے نکل گیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ جو نقل میں اپنائے نا رب قدموں میں بادشاہوں کو ڈال دیتا ہے، جو اصل میں غلامی کو اپنا لیں تو رب کن چیزوں سے نوازے گا، کن کن چیزوں سے نہیں نوازے گا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم پریشان ہیں، ہم دلی اور ذہنی اور جسمانی اور روحانی بے سکونی کے عالم میں کہ یار یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، جاب حل نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں لگ رہا، بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہو رہی، کس کشمکش میں ہم جی رہے ہیں۔ یار سودا رب کے دربار پہ کرو، یہ ساری چیزیں تمہارے قدموں میں پڑی ہوں۔ شرط یہ کہ سچے دل سے اپنے کردار، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کا فیصلہ کر دو کہ رب تیرے نام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا، امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہا نعمتیں اتنی ہیں سنبھالے نہیں سمجھتی، نعمتیں اتنی سنبھالے نہیں سمجھتی۔ اے موسیٰ جب آپ اللہ سے بات کریں تو کوئی ایسا طریقہ پوچھیں کہ یہ نعمتیں کم ہو جائیں، مجھ سے سنبھل نہیں رہی۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک شخص گزرے، ایک شخص ریت، مٹی، ریس سے اپنے جسم کو ڈھاکا ہوا، برہنہ تھا، ننگا، برہنہ، نیوڈ، صحیح ہے، اپنے جسم کو ریت سے چھپایا ہوا، اس نے ریت کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا اے موسیٰ یہ حال ہے، کھانے کو غذا نہیں، پہننے کو لباس نہیں، تم اپنے رب سے جب ہم کلام ہو نا تو رب سے کہنا کچھ ایسا مجھے بھی بتائیں کہ اے رب مجھے نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دونوں کا مقدمہ ذہن میں تھا، اللہ سے عرض کر دی، واپس آئے، وہ شخص جس کے پاس نعمتیں سنبھالے نہیں سنبھل نہیں تھی پوچھا، کہا میری کوئی گزارش پیش کی، کوئی جواب آیا؟ کہا میں نے رب سے عرض کیا کہ اے اللہ نعمتیں سنبھالے نہیں سنبھلنی، وہ پوچھ رہا ہے کوئی طریقہ کہ جس سے نعمتیں کم ہو جائیں؟ کہا ہاں ایک طریقہ ہے، اس کو بولو میری ناشکری شروع کر دو، میری ناشکری شروع کر دیں، اس کی نعمتیں کم کرنا شروع کر دو، ختم ہو جائیں گی اس کی نعمتیں۔ جب اس نے یہ سنا نا اس کو جھٹکا لگا، وہ حیران، اس نے کہا نا نا نا، جس کی ہر سانس نعمت ہے میں اس رب کا شکر نہ کروں تو کس کا کروں۔ جب اس نے اتنا شکر ادا کیا، ہمارے مسئلوں کا حل بتا رہا ہوں میں آخر میں، اس کی نعمتیں ڈبل ہو گئی، نعمتیں کم کرنا چاہ رہا تھا، ناشکری طریقہ بتایا کہ ناشکری تو نہیں کروں گا اس رب کی، اس رب کا شکر ہے۔ آپ گئے اس ریت والے کے پاس جو ریت اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا، جسم چھپایا ہوا تھا، کہا کیا بات ہوئی؟ کہا اللہ سے میں نے عرض کیا اللہ صرف مٹی سے اپنے جسم کو، اپنے ستر کو چھپایا ہوا ہے، اور پوچھ رہا ہے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی طریقہ تو رب سے پوچھو کہ مجھے نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں۔ تو رب نے فرمایا اسے جا کے کہنا اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے،
اللہ نوازنا شروع کر دے گا. اب جب اس نے یہ سنا نا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا, اے موسیٰ مجھے ملا ہی کیا ہے جو میں اللہ کا شکر ادا کروں. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کہا تن پہ لباس نہیں, پیٹ میں غذا نہیں, مٹی سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہے, اے موسیٰ مجھے ملا ہی کیا ہے جو میں اللہ کا شکر ادا کروں. یہ کون سا طریقہ بتا دیا, یہ کون سا وظیفہ بتا دیا. اتنا کہنا تھا, ایک تیز ہوا چلی, مٹی بھی اڑ کے چلی گئی, برہنہ ہو گیا, بالکل برہنہ ہو گیا. یہ ہے وہ بات جو ہمیں سمجھنی پڑے گی. ہم کہتے ہیں یار بے اولاد ہو, بے روزگار ہو, ذہنی ٹینشن ہے, یہ مسئلے وہ مسئلے, شکر کس بات کا ادا کریں. نعوذ باللہ من ذالک. تمہارے جسم سلامت, تمہاری صحت سلامت, بہت ساری پریشانیوں اور آفتوں سے تم محفوظ. لگاؤ کسی ایمرجنسی وارڈ کا چکر ہاسپٹل میں, ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس بیماری کا ہمیں نام بھی نہیں پتا, اور لوگ اس سے گزر رہے ہیں. یہ ہے بات. ایک شخص کہنے لگا بہت پریشان ہوں بزرگ سے, 1 لاکھ روپے دینے, اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے, بہت پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں 1 لاکھ روپے دے دوں گا, لیکن تم 1 لاکھ روپے کے بدلے کیا اپنی ایک آنکھ دے دو گے. نہیں, ایک آنکھ کیسے دے سکتا ہوں, اس سے دیکھتا ہوں, اتنے میرے کام ہوتے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 10 لاکھ دوں گا, اپنا ایک ہاتھ دے دو کاٹ کے. کہا نہیں حضرت یہ نہیں کر سکتا. کہا اچھا 1 کروڑ کی آفر کرتا ہوں, تم اپنے پیر دے دو کہ دونوں پیر کاٹ کے. اس نے کہا یہ بھی نہیں دے سکتا. ہے وہ خالی جیب بندہ, کروڑوں روپے آفر ہو رہی ہیں, وہ دے نہیں رہا. تو بزرگ نے نا سائیکولوجیکل طور پہ, نفسیاتی طور پہ اس کو جواب دیا اور سمجھایا. کہا ارے نادان, چلتا پھرتا تو کروڑوں کا مالک ہے اور کہتا ہے اللہ نے مجھے نوازا نہیں ہے. جیب میں کچھ بھی نہیں ہے نا, تب بھی آپ چلتے پھرتے کروڑوں کے مالک ہیں. کروڑ روپے بھی کم ہیں جو نعمتیں چلتے پھرتے اللہ نے ہمیں دی ہیں. نہیں خرید سکتے ہم اس سے کچھ بھی, کسی پیسوں سے یہ چیزیں نہیں خریدی جا سکتی. تو یہ چند ایلیمنٹس اپنی زندگی میں شامل کریں. شکر گزاری لازمی, ادب لازمی. اس کو زندگی میں اپنے آپ کی زندگی میں حسن پیدا ہو جائے گا. نمازوں کی پابندی کریں, درود شریف پڑھیں, آپ کا براہ راست آپ کا پرسنل تعلق حضور علیہ السلام سے ڈیولپ ہو جائے گا. آپ کا کنیکشن روحانی جڑ جائے گا جب آپ کا درود نبی کے دربار میں پہنچے گا. یقین مانیں. یہ محفل سجانے والوں کو اللہ تعالیٰ تعدم حیات آباد رکھے. جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول فرمائے. آخر میں چنے کا شعر میں سناتا ہوں, آپ کے ذوق کی نظر کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ اختتام کر دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, جہاں میں تم سا کوئی نہیں, اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا کہ عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا کہ عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی سب ہے لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں. ذیشان نبی سب ہے لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں. اور دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم, غم کے مارے حالات کے ہارے. سنیں, کہا دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم, اسیاں کا مداوع کون کرے. دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم, اسیاں کا مداوع کون کرے. اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں. اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں. اور خیرات سرکار سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے. آخری شعر توجہ کریں. خیرات سرکار سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے. دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. اللہ ہماری زندگی میں, ہماری سوچوں میں, ہماری فکر میں, ہماری طبیعت میں, ہماری نسلوں میں, ہماری فیملی میں, ہمارے خاندان میں ادب کو منتقل فرمائے. ہمیں دین پر عمل کرنے کی, جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی, اور شدید عشق رسول اور محبت رسول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.